ہمارے پاکستان میں تو بالخصوص پتہ ایسے چلتا ہے کہ رمضان المبارک صرف ہے ہی کھانے کا مہینہ۔ رمضان المبارک میں بازاروں میں جس طرح اب سٹال لگ جائیں گے، پتہ نہیں سارا سال ہم کیا نہیں کھاتے، سارا سال تھوڑا ہے کھانے کے لیے، صرف رمضان المبارک میں ہر شخص ہر چیز اور نئی نئی ایسی چیزیں سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں اس کو کھانا کیسے ہے، رمضان المبارک میں لانچ ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ بار شکر ہے کہ رب تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں کے قریب کیا اور ہمیں ماہ رمضان المبارک کے استقبال کا موقع فراہم فرمایا۔ رمضان المبارک کی عظمتوں اور شانوں کے کیا کہنے کہ جس مہینے کا انتظار خود میرے آقا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بیٹھ کر فرمایا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس مقدس مہینے کے ساتھ اپنے ایک تعلق کا اور محبت کا اظہار فرماتے تھے، بلکہ خود رب تعالیٰ نے رمضان المبارک کو اپنا مہینہ کہا ہے کہ رمضان مجھ رب کا مہینہ ہے، اس لیے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بڑے پرجوش انداز میں مسلمانوں کے ساتھ ایک ایسی بھلائی کرتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں مسلمان کی اخروی زندگی، آخرت کی زندگی سنور جاتی ہے، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایسے گناہ گار ہوتے ہیں جن کے لیے جنت کا فیصلہ اس ماہ رمضان المقدس میں کر دیا جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ایک ایسا خصوصی پیکج ہے کہ اگر ایمان والا اللہ اور اس کے رسول کے بتائے گئے طریقے کے مطابق اس مہینے کو گزار دے تو بے شمار رحمتوں اور اللہ تعالیٰ کی مغفرتوں کا مستحق ٹھہرتا ہے اور مستحق بنتا ہے۔ تو رمضان المبارک ایک مسلمان کے لیے خوشیوں کا باعث ہے، اور دل میں ایک فرحت اٹھتی ہے، ایک خوشی اٹھتی ہے کہ اب وہ ساعتیں آنے والی ہیں کہ شیاطین کو جکڑ دیا جائے گا اور وسوسے ختم ہو جائیں گے، نیکی کی طرف دل لگے گا، مسجد کی طرف قدم جلدی اٹھیں گے، سستیاں ختم ہو جائیں گی، لوگ عبادت کی طرف بڑھ چڑھ کر آئیں گے، ایک دوسرے کو دیکھ کر بندہ عبادت میں شوق اور ذوق کے ساتھ زیادہ لپکے گا۔ تو یہ وہ ساعتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مقدس کے اندر جو ایمان والوں کو خصوصی فرحت اور خوشیاں مغفرت کے طور پر اور بخشش اور رحمت کے طور پر عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الصیام جنۃ، روزہ ایک ڈھال ہے۔ بندہ معاشرے کو دیکھ کر معاشرے کی برائیوں میں بسا اوقات دیکھا دیکھی میں ملوث ہو جاتا ہے اور گناہ کر بیٹھتا ہے، انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے، گناہوں کے سامنے آڑ بن جاتا ہے۔ جب بندہ گناہ کی طرف جو اس کی عادت بن چکی ہے رمضان المبارک میں بھی جانے لگتا ہے اور گناہ کا ارادہ کرتا ہے، تو روزہ بندے کے سامنے ڈھال بن جاتا ہے، اور روزہ بندے کو روکتا ہے کہ خیال کر تو روزے سے ہے، تو عظیم عبادت میں ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا روزہ ایک گناہوں سے ڈھال ہے۔ جب بندہ روزے دار ہوتا ہے تو اس کو پھر حیا آتی ہے کہ روزہ رکھ کر بھی میں گناہ کروں، اتنے عظیم مہینے میں بھی میں یہ غلط کام کروں، پھر اس کو حیا آتی ہے۔ تو روزے کی ایک پہلو سے عظمت اور شان میرے آقا نے اس طرح بیان فرمائی کہ روزہ رمضان المبارک میں جب بندہ رکھتا ہے تو بندے کے گناہوں کے سامنے روزہ ڈھال بن جاتا ہے۔ اگر بندے کے اندر کچھ ایسی غیرت موجود ہو اور روزے کا حیا موجود ہو، رمضان المبارک کا حیا موجود ہو، تو بندہ جلدی گناہ کی طرف نہیں بڑھتا، اس کو روزے سے ہی شرم آتی ہے، روزے سے ہی حیا آتی ہے۔ تو ایک عظمت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی یہ بیان فرمائی کہ روزہ ایک ڈھال ہے جو مسلمان کو گناہ کرنے سے بچاتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف کے اندر اور دیگر حدیث کی کتب کے اندر رمضان المبارک کی عظمت اور شان بیان کرتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمہ، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے،
وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے داخل ہوتے ہی یہ 3 عظیم فیصلے کیے جاتے ہیں کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے، اور شیاطین کو جکڑ دیا جائے۔ اچھا، روزے دار کو جنت کے دروازہ کھلنے سے کیا فائدہ؟ جنت تو جہاں ہے وہاں ہے، وہاں اگر دروازہ کھل جائے اور جہنم کا دروازہ بند کر دیا جائے، ہمیں تو بظاہر کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس الفاظ سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے ہمیں کیا سمجھ آیا؟ تو علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ مراد اس کی یہ ہے کہ مسلمان کے لیے جنتی بننا آسان کر دیا جاتا ہے، کہ ایک ایک عمل پر کئی سو گنا ڈبل اجر مل رہا ہے، اور تھوڑے تھوڑے اعمال پر اللہ کی رحمتوں کے ایسے دروازے کھلے ہوئے ہیں کہ بندہ تھوڑا سا عمل کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے اجر عطا فرما رہا ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے جو دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مراد یہ ہے کہ رب تعالیٰ مسلمان کے لیے جنتی بننا آسان کر دیتا ہے اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے گئے طریقے کے مطابق اس رمضان المبارک کو گزار دے، تو اس کے لیے بالکل آسان ہے کہ آسانی سے جنت میں داخل ہو جائے۔ عام مہینوں کی بنسبت عام مہینوں میں جو عمل کیے جاتے ہیں اور جو رمضان المبارک میں عمل کیے جاتے ہیں، ان میں فرق یہ ہے کہ عام مہینوں کی بنسبت ماہ رمضان المقدس کے اندر مسلمان کے لیے جنتی بننا آسان کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ یعنی ہمارا رب نہیں چاہتا کہ کوئی جہنم میں جائے، اس کے باوجود کوئی بدبخت ہی ہوگا جو اس مقدس مہینے کے اندر جہنمیوں والے کام کرے۔ اللہ نے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے، یعنی اس طرف اشارہ ہے کہ رب تعالیٰ چاہتا ہے کہ اب جنتیوں والے کام کرتے جاؤ اور جنت میں داخل ہوتے جاؤ۔ تم بس جنتیوں والی راہ پر چل پڑو، صالحین کے راستے پر چل پڑو، ان کا راستہ اختیار کر لو۔ اس کے بعد جب تم ان کے راہ پر بظاہر چل پڑو گے، میں رب تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دوں گا، اس لیے کہ مجھ ارحم الراحمین نے تمہارے لیے تو جہنم کے دروازے ہی بند کر دیے گئے۔ مسلمانوں کے لیے جہنم کے دروازے بند ہو گئے، جنت کے دروازے کھل گئے۔ وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا گیا۔ اب ایک چیز رہ گئی، اپنا نفس جو بندے کے اپنے پاس موجود ہے، صرف اس کو منا لے۔ پہلے تو بندے کے 2 دشمن تھے، ایک باہر کا دشمن جو شیطان ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اندر پھر کالا نفس جو موجود ہے، بندے کو گناہ پر ابھارتا ہے۔ جو باہر سے آنے والے وسوسے تھے، اللہ نے شیاطین کو جکڑ دیا کہ کسی مسلمان کو غلط روش پر شیطان نہ ڈالے۔ اب بس اپنے نفس کو مناتے جاؤ اور نیکی کرتے جاؤ، اور جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی کے ساتھ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرماتا جائے گا۔ تو اس مبارک حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ رمضان المبارک کے داخل ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے لیے ایک عظیم فیصلہ فرماتا ہے کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے استقبال کے حوالے سے حضرت جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پاک جس کو امام بہقی شعب الایمان کے اندر لائے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ قریب آیا تو میرے آقا نے اس وقت کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، قال لما اقبل شہر رمضان، جب رمضان المبارک قریب آیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ ماذا تستقبلون، سبحان اللہ، اللہ کی کیسی شان ہے، اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، تم کتنی عظیم چیز کا استقبال کرنے والے ہو۔ یعنی ان قریب ایک ایسا عظمتوں والا مہینہ آنے والا ہے۔ سبحان اللہ ماذا تستقبلون، کیسا عظمت والا مہینہ، کیسی عظمت والی چیز آنے والی ہے جس کا تم استقبال کرو گے۔ وماذا یستقبلکم، اور کیسی عظمت والی چیز تمہارا استقبال کرے گی۔ 2 طرفہ حضور نے بیان فرمایا، فرمایا تم اس کے انتظار میں ہو، وہ تمہارے انتظار میں ہے۔ ماہ رمضان چاہتا ہے کہ لوگ کثرت کے ساتھ میری وجہ سے بخشے جائیں، اور ایمان والے چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کی وجہ سے ہماری کثرت کے ساتھ زیادہ تعداد میں ہماری بخشش ہو۔ تو حضور نے فرمایا سبحان اللہ ماذا تستقبلون وماذا یستقبلکم، اللہ کی شان
کتنی عظمت والی چیز کا تم استقبال کرنے کے لیے تیار ہو اور کتنی عظمت والی چیز تمہارا استقبال کرنے والی ہے۔ یہ حضور نے صحابہ کو ابھارا کہ لوگوں کے دلوں میں رمضان المبارک آنے سے پہلے ایک نیکی کا جذبہ، ایک رمضان المبارک کے اندر اپنی مغفرتوں کا اہتمام کرنے کا جذبہ ابھرے۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو ابھارا۔ اچھا، ان الفاظ میں حضور نے رمضان المبارک کا نام نہیں لیا، حضور نے فرمایا سبحان اللہ، کیسی عظمت والی چیز ہے جس کا تم استقبال کرو گے، اور وہ کیسی عظمت والی چیز ہے جو تمہارا استقبال کرے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے فقال عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب نے اب پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ ہے کیا؟ اب یہ اکابرین کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ اگر صحابہ حضور سے سوال نہ کرتے تو پھر ہمیں سمجھ ہی نہ آتا کہ حضور کیا فرمانا چاہتے تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے فوراً پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ بی ابی انت و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کیا وہی نازل ہوئی ہے او عدو حاضرہ، یا کوئی دشمن آنے والا ہے؟ اچھا، حضرت عمر بن خطاب کے ذہن میں رمضان مبارک نہیں ہے کہ حضور کس چیز کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا اللہ کی کوئی وحی نازل ہوئی ہے جس کی آپ ہمیں خوشخبریاں سنا رہے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں کہ سبحان اللہ، ایک عظمت والی چیز تمہارا استقبال کرنے والی ہے؟ کیا اللہ نے کوئی خوشخبری سنائی ہے، یا کوئی دشمن آنے والا ہے کہ ہمارے دلوں میں جذبہ جہاد اتنا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب کسی دشمن سے کوئی مقابلے کا وقت ہو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں کہ ایک عظیم ہمارے پاس موقع آ گیا جنت کمانے کا۔ یا رسول اللہ کیا کسی دشمن سے کوئی مقابلہ ہونا ہے یا کوئی اللہ کی وحی نازل ہوئی ہے جس کی آپ ہمیں خوشخبریاں دے رہے ہیں؟ جب حضرت عمر نے یہ پوچھا فقال لا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے عمر، ان دونوں میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے جو تو نے دونوں پوچھی ہیں، میرے کہنے کا ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی مقصد اور مطلب نہیں تھا، ولیکن شہر رمضان۔ پھر حضور علیہ السلام نے خود وضاحت فرمایا ہاں، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، یغفر اللہ فی اول لیلۃ لکل اہل ہذہ القبلہ، اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی پہلی رات میں ہر ایمان والے کے لیے بخشش اور مغفرت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ فرمایا میں جو تمہیں مبارکیں اور خوشخبریاں ماہ رمضان کے آنے سے پہلے دے رہا ہوں، وہ کسی دشمن کے آنے کی وجہ سے یا کوئی اللہ کی وحی کوئی خاص انعام نہیں، بلکہ وہی رمضان المبارک جو ہر سال آتا ہے اس کی مبارک دے رہا ہوں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات اتنی عظمت والی اور اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں والی ہوتی ہے کہ اس رات کے اندر پہلی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اہل قبلہ یعنی ہر ایمان والے کی بخشش اور مغفرت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو تیار کیا کہ تیار ہو جاؤ، مغفرتوں والا عظیم مہینہ آ رہا ہے، یہ نہ ہو کہ مغفرت والی پہلی رات آ جائے اور تم ابھی تک غفلت کے اندر موجود ہو، پہلے سے تیاری کر لو، مغفرتوں والی عظیم ساعتیں اور عظیم گھڑی آ رہی ہیں۔ جس مہینے کی پہلی رات کی یہ شان ہے، آگے پورا مہینہ کیا ہوگا؟ ابھی تو صرف میرے آقا نے پہلی رات کی عظمت بیان کی۔ اچھا، آگے بڑے پیارے الفاظ ہیں، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ يَهُزُّ رَأْسَهُ، اس صحابہ کی مجلس میں ایک صحابی ایسے بیٹھے تھے جن کو وجد آ گیا، يَهُزُّ رَأْسَهُ، اپنا سر ہلانے لگے، وجد کے اندر نہ خوشی میں کہ حضور نے کیسی خوشخبری سنائی کہ رمضان المبارک قریب ہے اور اس رمضان میں ایسی ساعتیں اور اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمتیں کہ کثرت سے اللہ بخشش فرمائے گا۔ اس صحابی کو وجد آ گیا، اور وجد میں اور خوشی میں اس صحابی نے کیا کہا؟ حضرت انس بن مالک نے ان کے الفاظ بھی اس حدیث پاک کے اندر بیان کیے۔ فیقول، وہ صحابی کہنے لگے بخ بخ، پنجابی میں کہتے ہیں بلے بلے، واہ واہ، وہ خوش ہونے لگے بخ بخ کہ اللہ کی کیسی ہمارے اوپر کرم نوازیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی طور پر ہر سال ایک مہینہ ایسا بھیجتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے گناہ گاروں کی مغفرت فرما کر ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک آنے سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اس طرح رمضان المبارک کی تیاری کرنے کا حکم دیا اور صحابہ کرام کو تیار کیا کہ ماہ رمضان المقدس بالکل قریب آ گیا ہے، اب تم تیاری کر لو، پہلی رات میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت کے ساتھ ایمان والوں کی بخشش فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث سنیں جس کو حضور علیہ السلام نے
رمضان المبارک کے اندر جو خاص چیزیں اس امت کو عطا کی گئی ہیں ان کے متعلق ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت امتی فی شہر رمضان خمسا لم یعطہن نبی قبلی۔ فرمایا کہ رمضان المقدس کے اندر، ماہ رمضان میں، میری امت کو 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ حضور کے بعد تو کسی نبی نے آنا نہیں، حضور سے پہلے جو نبی گزرے میرے آقا نے فرمایا کسی امت کو بھی وہ 5 چیزیں نہیں دی گئی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے پہلے والی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض تھے۔ معلوم ہوا کہ رمضان المبارک پہلے بھی تھا، روزے پہلے بھی رکھے جاتے تھے، پہلے والی امتوں میں بھی روزوں کا رواج اور یہ حکم تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا خاص میری وجہ سے میری امت کو 5 چیزیں رمضان المبارک کے اندر ایسی عطا کی گئی ہیں جو پہلی والی امتوں کو، پہلے والے نبیوں کو عطا نہیں کی گئی تھی۔ سنو وہ کون سی ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اما واحدہ، پہلی چیز کیا ہے؟ فَإِنَّهُ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان نظر اللہ عز وجل الیہم، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے اللہ تبارک و تعالی میری امت کی طرف خاص نظر کرم فرماتا ہے، خاص نظر سے دیکھتا ہے۔ ویسے تو اللہ سے چھپا ہوا کوئی نہیں ہے، اللہ ہر کسی کو دیکھ رہا ہے، یہ ہے کہ خاص نظر کرم۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ومن نظر الیہ، جس کی طرف اللہ دیکھ لے۔ اب اس نظر کرم کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جس کی طرف اللہ دیکھے لم يعذبہ ابدا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی بھی عذاب میں مبتلا نہیں فرمائے گا۔ یہ نظر کرم کا فائدہ ہوتا ہے کہ پہلی رات جب آتی ہے اب نظر کرم اسی پر ہوگی جو تیار بیٹھا ہے کہ رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں آ گئیں، پہلی رات تراویاں پڑھنے کے لیے آ گیا کہ تراویاں پڑھوں گا اور صبح روزہ رکھوں گا۔ اگر پہلی رات ہی کوئی غفلت میں سویا ہوا ہے، اگر پہلی رات ہی کوئی فلم دیکھ رہا ہے، کوئی ٹی وی میں مست ہے، کوئی کسی گناہ میں مست ہے، اب اس پر تو نظر کرم نہیں ہونی نا۔ تو رمضان المبارک آنے سے پہلے بندے کو ایسی خاص تیاری کر لینی چاہیے کہ ہمارے لیے تو ایک عظمت والی رات آنے والی ہے جس رات میں اللہ تبارک و تعالی ہم پر خاص نظر کرم فرمائے گا، اور اس نظر کرم کا ایمان والوں کو، مسلمانوں کو فائدہ یہ ہوگا کہ جس پر ایک مرتبہ اللہ کی نظر کرم پڑ جائے اس کے بعد پھر کبھی اللہ اس کو عذاب میں مبتلا نہیں فرمائے گا۔ یہ خاص چیز، ایک پہلی چیز حضور نے فرمایا کہ پچھلی امتوں کو نہیں دی گئی، صرف میری امت کو دی گئی ہے، پہلی رات اللہ یہ عظمت عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز حضور علیہ السلام نے فرمایا اما ثانیہ، دوسری چیز کیا ہے؟ فإن خلوف افواہہم حین یمسون اطیب عند اللہ تعالی من ریح المسک، کہ جب روزہ دار روزہ رکھ کر پچھلے پہر میں ہوتا ہے اور معدے کے اندر بھوک اور معدہ خالی ہونے کی وجہ سے اندر سے ایک خاص قسم کی بدبو اٹھتی ہے، اور اس کے منہ میں معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے جو بدبو پیدا ہوتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اطیب عند اللہ تعالی من ریح المسک، تم تو اس کو بظاہر بدبو سمجھ رہے ہو، اللہ ایمان والے روزہ دار کو اتنا پسند کرتا ہے اور اس کے ساتھ ایسی محبت کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار کے پچھلے پہر منہ میں پیدا ہونے والی بدبو اللہ کو کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسند لگتی ہے، اللہ اس کو کستوری سے بھی زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اچھا، اللہ کی عظمتوں اور شانوں میں سے، اللہ کی صفات میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سونگھنے سے پاک ہے۔ سونگتا تو وہ ہے جس کا ناک ہو، جس کا جسم ہو، اللہ تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، اطیب سے مراد اقرب ہے، کہ اتنا تمہیں کستوری کا قرب زیادہ پسند نہیں لگتا۔ کائنات کی بہت بڑی خوشبو عرب کے ہاں جو کستوری تھی، اسی وجہ سے کستوری کو مثال کے طور پر بیان کیا گیا کہ کائنات کے اندر جو سب سے مہنگی اور اچھی ترین خوشبو ہو، کسی انسان کو اتنا اس خوشبو کا قرب اچھا نہیں لگتا جتنا قرب رب کو روزہ دار کا اچھا لگتا ہے۔
अल्लाह रोज़ेदार को अपना इतने करीब करना चाहता है, इतना प्यार करता है रोज़ेदार से कि अल्लाह चाहता है कि रोज़ेदार जिसने मेरी खातिर खाना और पीना तर्क कर दिया है, खाना और पीना छोड़ दिया है, अब मैं रब चाहता हूँ कि वो रोज़ेदार जो है मुझ रब की रहमतों के करीब आ जाए, मज़ीद करीब आ जाए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया दूसरी अज़मत जो इस उम्मत को अता की गई, पहली वाली उम्मतों को नहीं दी गई, वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला को रोज़ादार के मुंह के अंदर पैदा होने वाली बू भी कस्तूरी से ज़्यादा पसंद है और अल्लाह तबारक व तआला उसको पसंद फरमाता है। तीसरी चीज़ हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़इन्नल मलाइका तस्तग़फ़िरु लहुम फ़ी कुल्लि यौमिन व लैला। जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो इस उम्मत के रोज़ादारों के लिए सुबह और शाम अल्लाह के फरिश्ते बख्शिश और मग़फ़रत की दुआ में लग जाते हैं। चौथी चीज़ हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़अम्मर राबिया, चौथी चीज़ ये है फ़इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल यअमुरु जन्नतहु, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत को हुक्म देता है कि तू तैयार हो जा, व तज़य्यनी लिइबादी, और मेरे बंदों के लिए मुज़य्यन और आरास्ता हो जा। मतलब क्या है कि जन्नती बनना आसान हो जाता है कि अमल करते जाओ जन्नत में दाखिल होते जाओ, ये आसान जन्नत के रास्ते आसान कर दिए जाते हैं। अल्लाह जन्नत को हुक्म देता है जन्नत अपने आप को तैयार कर ले और मेरे बंदों के लिए आरास्ता हो जा, इसलिए कि मेरे बंदे तुझ में दाखिल होने की तैयारी में लग चुके हैं। ये चौथी अज़मत। और पांचवी चीज़ सुनो, और वो एक ऐसी चीज़ है जिससे अक्सर लोग गाफिल हैं। चांद रात हम अपनी ईद की तैयारियों में मसरूफ़ होते हैं और हम अपने काम काज में कुछ लोग गुनाहों में मुब्तला होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक की आखिरी रात की जो अज़मत बयान फरमाई, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अम्मल खामिसा, पाँचवीं चीज़ जो मेरी उम्मत को अता की गई है वो ये है फ़इन्नहु इज़ा काना आखिरु लैलतिन गुफ़िर लहुम जमीआ। जब रमज़ानुल मुबारक की आखिरी रात आती है अल्लाह सब रोज़ादारों की मग़फ़रत फरमा देता है। अगर ऐसा हो कि आखिरी रात मजदूरी मिलने का वक्त और रमज़ानुल मुबारक में जो कुछ मुसलमान से बन पाया उसने नेकियां की, नमाजें पढ़ता रहा, तिलावत कुरान करता रहा, आखिरत संवारता रहा, और आखिरी रात वो बाजार में जाकर गैर महरमों की ज़ियारत कर रहा है, और वो घड़ी है जिस घड़ी में उसकी बख्शिश का फैसला होना है, तो मुसलमान को उस रात ख़ास एहतमाम करना चाहिए कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़ा काना आखिरु लैला, जब रमज़ानुल मुबारक की आखिरी रात आती है गुफ़िर लहुम जमीआ, अल्लाह सब रोज़ादारों के लिए बख्शिश मग़फ़रत का फैसला फरमा देता है। तो उस रात ख़ास तौर पर एहतमाम करना चाहिए कि बंदा जो है वो अपने रब की रहमतों से महरूम ना हो और रब ताला ने जो फ़ैसला फरमाया है उसका वो सही तौर पर हकदार बने। इसी तरह रोज़े की फजीलत में एक हदीस सुने जो बड़ी प्यारी हदीस है। हज़रत बिलाल के साथ मेरे आका ने जो एक मोहब्बत का अपना इजहार फरमाया, और हज़रत बिलाल को वो फ़र्ज़ी रोज़ा नहीं था, वो नफली रोज़ा था। जिस रोज़े की अब हदीस पाक में बात आ रही है, फ़र्ज़ी रोज़े की अज़मत तो उससे कहीं बढ़कर है। एक है कि बंदा नफली रोज़ा रख रहा है, उसकी भी यकीनन अज़मतें हैं, उसकी भी अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार उसके अंदर रहमतें रखी हैं, लेकिन जो फ़र्ज़ रोज़ा है उसके मुकाबले में तो वो कुछ भी नहीं है जो बंदा फ़र्ज़ रोज़ा रखता है। अब देखो हदीस पाक में आता है, एक मरतबा मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाना तनावुल फरमा रहे थे, रमज़ान मुबारक का महीना नहीं था, तो दाखला बिलाल अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत बिलाल हुजूर के पास हाजिर हुए। मेरे आका खाना तनावुल फरमा रहे हैं, रमज़ान मुबारक का महीना नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत बिलाल को फरमाया ए बिलाल आओ और मेरे साथ खाना खा लो। अगर बंदा खाना खा रहा हो और ऊपर से कोई आ जाए उसको अपने साथ खाने में मिला लेना, ये मेरे आका की सुन्नत है। उसको खाने की दावत देना कि आओ मेरे साथ मिल जाओ। तो हज़रत बिलाल आए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दावत दी कि ए बिलाल आओ और मेरे साथ खाना खाओ। तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह इन्नी साइमुन, हुजूर मैंने रोज़ा रखा हुआ है, मुझे रोज़ा है और आप खाने की दावत दे रहे हैं। देखो हुजूर ने फिर सहाबा को क्या फरमाया कि हज़रत बिलाल ने जो रोज़ा रखा है इसकी अल्लाह के यहाँ अज़मत कितनी है, और मैदान महशर में हज़रत बिलाल को अल्लाह किन इनामात से नवाजेगा। और ये ज़हन में रखें कि फ़र्ज़ी रोज़ा नहीं, नफली रोज़ा है। अगर फ़र्ज़ी होता तो यकीनन ज़रूर भी ज़रूर हमारे आका को भी रोज़ा होता। हुजूर खाना खा रहे हैं, हज़रत बिलाल को रोज़ा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर फरमाया
اے میرے صحابہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نأکل رزقنا وفضل رزق بلال فی الجنہ، فرمایا اے صحابہ ہم اپنا رزق دنیا میں کھا رہے ہیں، میرے بلال کا رزق اللہ جنت میں جمع فرما رہا ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم یہاں بیٹھ کر کھا رہے ہیں اور بلال محروم رہ گیا، فرمایا اس کے بدلے میں جنتی کھانے اللہ دے گا۔ اگر یہاں اللہ کے کہنے پر اور اللہ کی رضا کی خاطر میرا بلال صبر کر گیا اور اللہ کی رضا کی خاطر اس نے کھانا پینا ترک کیا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم یہاں کھا رہے ہیں اور میرا بلال کو کچھ نہ ملا، فرمایا نہیں، اس کے بدلے میں اللہ جنتی رزق عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد پھر حضور نے حضرت بلال کو مخاطب کیا، فرمایا اشعرت یا بلال، اے بلال کیا جانتا ہے، ان الصائم یسبح عظامہ، کہ جب بندہ روزہ رکھ لیتا ہے، روزہ دار کے جسم کی ساری ہڈیاں اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، سارا کا سارا جسم خوش ہو کر رب تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرتا ہے کہ یہ پورا جسم اللہ کی رضا میں خرچ ہو رہا ہے، پورا کا پورا جسم اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے کھانے پینے سے روک لیا ہے، 360 ہڈیاں پورے جسم اللہ کی حمد و ثنا میں لگ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا ایک اور عظمت روزے دار کی یہ ہے، یستغفر لہ الملائکہ، فرشتے روزہ دار کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں، ما اکل عندہ، جب تک روزہ دار کے سامنے کوئی بندہ کھاتا رہے۔ ایک بندہ روزہ دار ہے، دوسرے کو روزہ نہیں ہے، اور جس کو روزہ نہیں ہے وہ اس کے سامنے کھا رہا ہے، اب روزہ دار صبر اور شکر کے ساتھ بیٹھا ہے، اللہ کی رضا پر راضی بیٹھا ہے کہ میں رب کے حکم پر عمل کر رہا ہوں، میرے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو روزہ دار کھانا دیکھ کر ہاتھ باندھ کر بیٹھا ہے کہ میں اپنا ہاتھ کھانے کے قریب نہیں لے جاؤں گا، رب کے حکم پر عمل کروں گا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تک سامنے والا بندہ کھاتا رہتا ہے فرشتے روزہ دار کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ یستغفر لہ الملائکہ ما اکل عندہ، جب تک روزہ دار کے سامنے کھایا جاتا رہے تب تک اس روزہ دار کے لیے حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ آخری بات سنیں کہ حالت روزہ میں بندے کو ہر چیز کا روزہ ہونا چاہیے، کہ صرف کھانے پینا کا روزہ نہیں، زبان کا بھی روزہ رکھے، کانوں کا بھی روزہ رکھے، آنکھوں کا بھی روزہ رکھے، غیر محرم کو نہ دیکھے، غلط باتیں نہ سنے، زبان سے غلط کلام نہ کرے، یعنی جو روزے کی ساری رحمتیں ہیں ان سب کو سمیٹے۔ یہ نہیں کہ روزہ رکھ لیا تو روزہ رکھنے کے بعد سو گیا، زور کے وقت اٹھا تو بازار چلا گیا افطاری کا سامان لینے کے لیے اور پھر تیاری کرتے کرتے افطاری کا وقت ہو گیا، سارا دن ہی ضائع کر دی، ایسا نہ ہو۔ روزہ رکھ کر بندہ پھر پورا دن عبادت میں گزارے۔ اور ہمارے پاکستان میں تو بالخصوص پتہ ایسے چلتا ہے کہ رمضان المبارک صرف ہے ہی کھانے کا مہینہ۔ رمضان المبارک میں بازاروں میں جس طرح اب سٹال لگ جائیں گے، پتہ نہیں سارا سال ہم کیا نہیں کھاتے، سارا سال تھوڑا ہے کھانے کے لیے، صرف رمضان المبارک میں ہر شخص ہر چیز اور نئی ایسی چیزیں سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں اس کو کھانا کیسے ہے، رمضان المبارک میں لانچ ہو جاتی ہیں۔ تو ماہ رمضان المقدس کا جو مقصد ہے وہ ہے کہ اپنی آخرت سنوارنا، کثرت سے عبادت کرنا، جتنا عبادت کرو گے اللہ ایک ایک عمل پر کثرت سے اجر دے رہا ہے۔ تو کثرت سے بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک آ گیا، سارا سال کھانے کے لیے تھوڑا ہے، رمضان المبارک کے اندر بندہ جتنا وقت گزارے عبادت میں گزارے۔ حدیث پاک کے اندر آئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب روزہ دار سے کوئی لڑ پڑے، اگر کسی شخص کی روزہ دار سے لڑائی ہو جائے تو روزہ دار کو کیا چاہیے کہ وہ کیا آگے سے لڑ پڑے؟ فرمایا ایسا نہیں، روزہ دار جو خاص اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ اللہ کا رنگ ہے جو روزہ دار پر خاص طور پر چڑھا ہوا ہے کہ دیکھو کھانے پینے سے اللہ کی ذات پاک ہے، انسان کے اندر یہ طاقت نہیں کہ کھانے پینے سے رکا رہے اور کھائے پیے بغیر زندگی گزار سکے، یہ ممکن نہیں، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ ایک خاص مہینہ اے میرا بندہ تو زیادہ دیر تو کھانے پینے سے نہیں رک سکتا، صرف 15-16 گھنٹے کھانے پینے سے رک جا تاکہ تیرے اوپر مجھ رب والا رنگ چڑھ جائے۔ یہ صبغۃ اللہ، اللہ کا خاص رنگ بندے پر ہوتا ہے۔ اب دیکھو بندہ نیند کیے بغیر رہ نہیں سکتا، انسان کی فطرت میں اللہ نے نیند کو رکھ دیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ سونے سے پاک ہے،
ना उसको नींद आती है ना उसको ऊँग आती है। ये अल्लाह की अजमत है, अल्लाह की सिफत है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है चलो रात को सो तो जाया कर, थोड़ा सा रात को जागा भी कर, ताकि ये जागने वाली मुझ रब की सिफत तुझ पर चढ़ जाए। अल्लाह का रंग चढ़े, सुबह भी चढ़े, दिन को चढ़े, रात को चढ़े। तो रोज़ादार अल्लाह के ख़ास रंग में होता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फ़इज़ा कान अहदुकुम फ़ला यरफ़ुस वला यजहल, जब तुम में से किसी को रोज़ा हो तो उसको चाहिए कि फिस्को फुजूर वाले काम भी ना करे और फिस्को फुजूर वाली बातें भी ज़ुबान से ना निकाले। किसी को गाली देना, किसी की ग़ीबत करना, गलत बात करना, हर काम से रुक जाए। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फ़इन इम्रुन क़ातलहु औ शातमहु, अगर कोई शख्स आकर तुमसे झगड़ा करे या तुमको गाली दे, उसके जवाब में रोज़ादार को क्या चाहिए? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फल यकुल, रोज़ादार को चाहिए सिर्फ इतना कहे इन्नी साइमुन, 2 मरतबा कहे कि यार तू मुझसे लड़ता है, तू मुझे गालियाँ निकालता है, मुझे तो रोज़ा है, मैं अपने रब के ख़ास रंग में हूँ, इस वक्त अल्लाह की ख़ास रहमतों में हूँ। अब हमारे यहाँ तो ये रिवाज है कि अगर कोई एक मुक्का मारे तो हम जब तक 2 ना मारे हमारा जिगर ठंडा नहीं होता। कोई एक गाली निकाले तो हम आगे से 2 निकालते हैं। लेकिन मेरे आका ने फरमाया जब रमज़ान मुबारक का किसी को रोज़ा हो, जब कोई रोज़ादार हो, अगर कोई लड़ने के लिए आ जाए, कोई गाली निकाले, तुम्हें चाहिए कि अपना किरदार उसके सामने ऐसा रखो, उसको पता चले वाकई ही इसने रोज़े के सारे तकाजे पूरे किए हुए हैं। जब बंदा रोज़े के सारे तकाजे पूरे करता है, फिर रोज़े की जो सारी रहमतें हैं अल्लाह उसको अता फरमाता है। सिर्फ खाने पीने से रुक जाए और गालियां बकता रहे, रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं। जब बंदा रोज़े के तमाम तकाज़ों को पूरा करेगा, फिर अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान मुबारक की सारी रहमतों का उस बंदे के लिए नुज़ूल फरमाएगा। दुआ है कि रब तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।